بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہے کہ کس طرح ان مشکل حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دشمن کے ہی گھر میں پرورش پائی۔ فرعون نے کون سا ایسا خواب دیکھا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ وحشت زدہ ہو گیا تھا؟ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ فرعون اپنی بد کرداری، بد عملی اور ظلم پروری میں مصروف رہتا تھا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ فلسطین شام کی طرف سے بھڑکتی ہوئی آگ مصر کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ نہایت تیزی سے سب کچھ جلا رہی ہے اور تھوڑے ہی عرصے میں مصر کو جلا ڈالا ہے اور اس آگ کی زد سے بنی اسرائیل بچ گئے ہیں۔ خواب سے بیدار ہو کر بے حد گھبرایا کاہنوں اور تعبیر بیان کرنے والوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ سب دربار میں جمع ہو گئے۔ اس نے خواب بیان کیا اور اس خواب کی تعبیر کی خواہش کی۔ لوگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھ سے ملک چھین لے گا اور تیری سلطنت پر قبضہ کر لے گا، تجھے اور تیری قوم کو تیری زمین سے نکال کر باہر کر دے گا اور تیرے دین کو بدل دے گا۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ لوگ ہمارے ہی ملک میں پلتے ہیں اور انہی میں سے بچہ پیدا ہو کر ہمیں تباہ کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں ان میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا جو اس خواب کی تعبیر بن کر میری سلطنت کو تباہ کر سکے۔ اس کے بعد فرعون نے ملک کی تمام دائی عورتوں کو بلایا اور حکم دیا کہ ملک میں جتنی عورتیں حاملہ ہیں سب کا حمل ضائع کر دو اور یاد رکھو کہ کوئی حمل تکمیل کو نہ پہنچنے پائے اور اگر وہ ماں کے پیٹ میں پورے دن گزار بھی لے تو اسے زندہ پیدا نہ ہونے دو۔ حکم ملتے ہی دائیوں نے کام کرنا شروع کر دیا اور فرعون نے بہت سے سنگ دلوں کو بلا کر حکم دیا کہ اس وقت جتنے بچے ہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تیزی سے کام شروع ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے بچے ذبح کیے جانے لگے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے 70,000 بچے قتل کر دیے گئے۔ حکم فرعون سے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام جاری رہا یہاں تک کہ 5 سال گزر گئے۔ اسی دوران بنی اسرائیل میں طاعون پھیل گیا۔ بے شمار افراد طاعون کی وجہ سے مر گئے۔ یہ دیکھ کر مصر کے چند قبطی بادشاہ مصر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام ایک طرف جاری ہے اور دوسری جانب طاعون کی بیماری فروغ پا رہی ہے۔ اندیشہ ہے کہ نسل بنی اسرائیل بالکل منقطع ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور ہمارے تمام چلتے ہوئے کام بند ہو جائیں گے۔ فرعون نے ان کی بات پر غور کیا اور اسے معقول خیال کر کے قابلہ دائیوں کو حکم دیا کہ مسلسل بچوں کو قتل نہ کریں اور حمل ضائع نہ کریں بلکہ ایک سال اپنا حمل جاری رکھیں اور دوسرے سال بند کر دیں۔ چنانچہ اسی طرح کیا جانے لگا۔ ان دنوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام رحم مدر میں آ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی دنوں میں تھی۔ تفسیر علی ابراہیم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا حمل کسی طرح سے بھی ظاہر نہ ہوا۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، آپ بطن مادر سے آغوش مادر میں تشریف لائے۔ ایک روایت کے مطابق جس سال قتل بند تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور جس سال قتل جاری تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کے بطن مادر میں قیام اور آپ کی ولادت میں خداوند عالم کا خاص کرم شامل تھا۔ جب نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے تو فرعون غصے میں آ گیا۔ فرعون کے سپاہیوں نے گھر گھر میں جا کر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوف فرعون سے کانپنے لگی۔ سوچا کہ ابھی لوگ آ جائیں گے، بچے کو بھی قتل کر دیں گے اور مجھے بھی تباہ کر ڈالیں گے۔ خداوند عالم نے دل کو مضبوط کر دیا۔ گھبراہٹ دور ہو گئی مگر یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اب کیا کریں۔ آپ کی حالت دیکھ کر قبطی دائی نے پوچھا کیوں گھبرا رہی ہو؟ تو کہا خوف فرعون سے۔ دائی نے جواب دیا نہیں گھبراؤ، میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گی لیکن تم اس کی حفاظت کا بندوبست کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نہایت پوشیدگی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کرتی رہی اور اسی فکر میں تھی کہ اسے کیوں کر بچا لوں کہ اچانک فرعون کے سپاہیوں کا ایک دستہ آ گیا اور انہوں نے
दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम ने माँ से कहा कि लोगों को खबर हो गई है और फिरौन के सिपाहियों का एक दस्ता दरवाजे पर आ गया है। ये सुनते ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा की अकल जाती रही। निहायत घबराहट की हालत में नौमौलूद को एक कपड़े में लिपेट कर भड़कते हुए तंदूर में डाल दिया और खामोश होकर बैठ गई। सिपाहियों का दस्ता अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने उन दोनों से पूछा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो कहाँ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, कौन सा बच्चा? सिपाहियों ने कहा, जो बच्चा पैदा हुआ है। उन्होंने कहा, कहाँ पैदा हुआ है? तो सिपाहियों ने कहा कि हमने काबिला दाई को यहाँ से निकलते हुए खुद देखा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने कहा, फिर तलाशी ले लो। तो चुनाचे उन्होंने तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन नौमौलूद नहीं मिला। एक सिपाही ने कहा, तंदूर में देखा जाए। उसकी तरफ जब गए तो देखा कि वो तेजी से भड़क रहा था। वो सब जब मायूस होकर चले गए तो खुदा ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की अकल बहाल कर दी। अब उन्होंने कुलसूम से पूछा कि बच्चा कहाँ है। कुलसूम ने कहा, मुझे मालूम नहीं। ये दोनों सख्त परेशान हुई और फितरी जज्बा मोहब्बत से मजबूर होकर रोने लगी। ये रो रही थी कि अचानक से बच्चे के रोने की आवाज़ तंदूर से बुलंद हुई। ये दोनों दौड़ पड़ी। देखा कि बच्चा आग की बजाय लाल फूलों में पड़ा हुआ है। माँ ने उसे तंदूर से निकाल कर छाती से लगाया। मादर मूसा फरजंद की हिफाजत तो पूरे तौर पर कर रही थी, लेकिन जाहिर है हालात की रोशनी में वो इस अमर का यकीन रखती रही होंगी कि आज नहीं तो कल मेरा बच्चा भी दीगर बच्चों की तरह ज़िबा कर दिया जाएगा। इसी वजह से सख्त परेशान और हैरान थी। खुदावंदे आलम ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि वो इस बच्चे को दरिया नील की मौजों के सपुर्द कर दे। कुरान मजीद की सूरत कसस आयत नंबर 7 में इरशाद है कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की कि इसे दूध पिला, और जब कभी तुम्हें इसके बारे कोई खौफ महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना और डरना नहीं और ना ही गमगीन होना, क्योंकि हम इसे तेरे पास लौटा देंगे और इसे रसूलों में से करार देंगे। चुनाचे वो इस अज़म से एक निजार से मिली जिसका नाम हुज़कैल बिन सबूर था। उसे कहा कि एक ताबूत बना दो। उसने पूछा, ताबूत क्या करोगी? रिवायत में है कि उन्होंने कहा कि एक लड़का पैदा हुआ है, उसे इसमें छुपाऊंगी। उन्होंने झूठ ना कहना पसंद करके सच बता दिया। निजार अपने घर से निकला और सीधा जल्लादों के पास पहुंच गया जो बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल किया करते थे। निजार जब उन लोगों के पास गया तो गूंगा बहरा हो गया और उसने जल्लादों को इशारे से समझाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। बिलाखिर उनके अफसर ने कहा कि ये पागल है, इसको मार कर यहाँ से निकाल दो। चुनाचे लोगों ने मार पीट कर वहाँ से निकाल दिया। निजार सख्त परेशान और हैरान हो गया और वहाँ से चल पड़ा, और जब अपने घर के करीब पहुँचा तो उसकी जबान खुल गई। ये समझ गया कि फिरौन जिस बच्चे की तलाश में है वो बच्चा यकीनन यही है और यही वो पैगंबर होगा जो फिरौन की सल्तनत को तबाह करेगा। लिहाजा वो मोमिन हो गया और तौहीद व ईमान से मुनव्वर हो गया। उसने ताबूत बनाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के हवाले कर दिया। अर्ज ये है कि ताबूत की तैयारी के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने इसमें रोई रखी बच्चे को दूध पिलाकर प्यार किया और सीने से लगाया और आंसू की लड़ियों के साथ अलविदा किया। ताबूत के दरवाजों को तारकोल वगैरह से बंद किया और कुंजी ताबूत में रखी और दिल पर पत्थर रखकर ताबूत को दरिया के किनारे जाकर पानी में डाल दिया। ताबूत का पानी में पहुंचना था कि मौजू ने आगोश में ले लिया और उसे वो तेजी से ले भागी। ताबूत चला और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का दिल बैठा। वो आंखों से देख रही है कि ताबूत कभी डूबता है और कभी उभरता है और बहता चला जा रहा है। ताबूत आंखों से ओझल हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का दिल गम में डूब गया। एक रिवायत ये भी है कि ताबूत की मौजू की आगोश में देखते हुए मादर मूसा ने हमशीरा मूसा से कहा कि मेरी बेटी तू इस ताबूत के साथ चली जा। वो बेचारी मोहब्बत की मारी किनारे किनारे दौड़ती हुई चली और जहाँ ताबूत जाकर ठहरा
ٹھہرا وہیں یہ بھی ٹھہر گئی۔ مورخین کا بیان ہے کہ فرعون کی صرف ایک لڑکی تھی، وہ بھی برص کے مرض میں مبتلا تھی۔ فرعون اس کے علاج سے عاجز آ چکا تھا۔ آخر میں طبیبوں اور نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ دریائے نیل سے ایک مخلوق برآمد ہوگی جو انسان کی صورت میں ہوگی، اس کے لعاب دہن سے اس لڑکی کو شفا ہو سکے گی۔ فرعون نے اس خبر کے مطابق دریائے نیل میں ایک عظیم الشان محل بنوایا تھا اور اسی میں اس امید سے وہ مخلوق رونما ہو جس کے ذریعے سے میری لڑکی کو شفا ہوگی، خود بھی رہتا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی بیوی حضرت آسیہ بھی رہتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہتا ہوا تابوت جب فرعون کے محل کی دیوار سے ٹکرایا جو درختوں کے گھیرے میں واقع تھا تو فرعون کی بیٹی کی کنیزوں نے دیکھ لیا جو اس مقصد کے لیے وہاں موجود تھی کہ کوئی انسانی شکل کی مخلوق دریا سے برآمد ہو جو فرعون کی بیٹی کی مرض کو شفا دے سکے۔ انہوں نے فوراً تابوت کو پکڑ لیا اور اسے فرعون کی بیوی کے پاس لے گئے۔ قرآن مجید کی سورۃ قصص آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، فرعون کے اہل خانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں کے اوپر سے پکڑ لیا۔ حضرت آسیہ نے جوں ہی صندوق کھولا، ایک ایسا چاند سا بچہ نظر آیا جس کی پیشانی سے نور چمک رہا تھا۔ حضرت آسیہ نے اسے تابوت سے باہر نکالا۔ فرعون کی بیٹی نے آگے بڑھ کر اسے آغوش میں لیا، پھر قدرت خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دہن سے جو لعاب نکلا وہ اس کے جسم سے لگا اور وہ فوراً صحت یاب ہو گئی۔ اب تو اس کی خوشی کی کوئی حد نہ تھی۔ باپ کو خبر دی، فرعون چلا آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی آغوش میں تھے۔ فرعون نے جوں ہی ان کے چہرے پر نظر کی تو حضرت آسیہ سے کہا، مجھے یہ بچہ میرے خطرے کا پیغام معلوم ہوتا ہے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت آسیہ نے کہا، جس کو قرآن مجید کی سورۃ قصص آیت نمبر 9 میں بیان کیا گیا ہے، فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کا نور ہے، اسے قتل نہ کرو، ممکن ہے کہ یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے باز رہا۔ پھر حضرت آسیہ نے اس نومولود کی پرورش کے لیے دودھ پلانے والی عورتوں کو بلا بھیجا، مگر اس بچے نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ قرآن مجید کی سورۃ قصص آیت نمبر 120 میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کو اس پر حرام کر دیا تھا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت آسیہ بہت گھبرائی۔ کلثوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہن تھی جو تابوت کے ساتھ دوڑی ہوئی وہاں پہنچی تھی، انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت آسیہ سے کہا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ایک ایسی عورت کو آپ کے پاس حاضر کر دوں، اس کے مطابق مجھے معلوم ہے کہ یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ حضرت آسیہ نے کہا، جاؤ اور جا کر لے آؤ۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرعون کے محل میں لے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوں ہی اپنی ماں کی خوشبو سونگھی اس کا دودھ پینے لگے۔ قرآن مجید کی سورۃ قصص آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس واپس لوٹا دیا ہے تاکہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں، تاکہ اس کے دل میں کوئی غم باقی نہ رہے اور یہ جان لے کہ خدا کا وعدہ حق ہے، اگرچہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پورے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے سپرد کر دیا تھا تاکہ وہ اسے گھر لے جائے اور دودھ پلایا کرے اور دوران رضاعت یا کبھی کبھار محل میں بچے کو لایا کرے تاکہ ملکہ مصر اسے دیکھ لیا کرے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت آسیہ کے پاس لائی تو حضرت آسیہ نے اسے کندھے پر بٹھایا اور فرعون کے پاس لے گئی۔ فرعون نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ کی عمر 1 سال کی ہو چکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کر کے فرعون کی داڑھی نوچ لی۔ کئی بال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے۔ پھر فرعون کو غصہ آ گیا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینے کا عزم کیا۔ حضرت آسیہ کہنے لگی، بچوں کی حرکتیں ناقابل اعتراض ہوتی ہیں، بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، لیکن فرعون نے کہا میرا فیصلہ بھی اٹل ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا، یہ تو کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے، میری رائے یہی ہے کہ اس کا امتحان لو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس چھوٹے بچے میں جس کی عقل کسی طرح سے
سے پختہ نہیں کہی جا سکتی۔ اس کا امتحان لو، اگر یہ بچہ بڑوں کی طرح ذہن رکھتا ہے، سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، تو بے شک اسے پہلی فرصت میں قتل کر دو، اگر اس نے نادانگی میں ایسا کیا ہے تو درگزر کر دو۔ فرعون نے یہ بات مان لی۔ اب امتحان کے لیے 2 طشت لائے گئے، ایک طشت میں پھول اور دوسرے طشت میں انگارے رکھے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 2 طشتوں کے درمیان چھوڑ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طشتوں کے قریب پہنچ کر پھول اٹھانا چاہتے تھے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف موڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں رکھ لیا۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ داڑھی نوچنا بچکانہ حرکت تھی، کیونکہ اگر یہ باشعور ہوتا تو انگارے کی بجائے پھول اٹھاتا۔ بالآخر فرعون نے انتقام سے درگزر کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل ہونے سے بچ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر رہی تھیں، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ان کے فریضے سے سبکدوش کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلوغت کو پہنچنے تک فرعون کے محل میں عزت و احترام سے